نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي وہ جو یقرض اللہ قرضہ دے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو قرضاً حسنا قرض حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ پس بڑھا دے گا لہو اس کے لیے اضعافاً کثیرہ بہت زیادہ اضافے کے ساتھ. واللہ اور اللہ جل جلالہ یقبض تنگ کر دیتا ہے، ویبسط اور وسیع کر دیتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون سب نے رجوع کرنا ہے، سب نے لوٹنا ہے. الم ترى کیا ملاحظہ نہیں کیا الی الملأ لشکر کی طرف جماعت کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی من بعد موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس جب قالو قوم نے کہا لنبی اپنے دور کے نبی سے، لہم بعث بنا واسطے ان کے، کیا لہم کہا ان سے، بنا لنا ہمارے لیے، ملکہ بادشاہ، ملکن بادشاہ بنا، نقاتل تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. قال پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حل کیا عصیتم ہو جائے ان کتب اگر فرض علیکم القتال ہو تمہارے اوپر جہاد، اللہ تقاتل اور تم نہ لڑو. قالو قوم نے کہا وما لنا کیا ہو گیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد حالانکہ تحقیق کے ساتھ اخرجنا نکالا گیا ہمیں، من دیارنا ہمارے گھروں سے، و ابنائنا اور ہمارے بچوں سے. فلما پس جب کتبہ فرض ہو گیا علیہم القتال اوپر ان کے جہاد، تولو منہ موڑ لیا، الا مگر قلیلا منہم ان میں سے تھوڑوں نے. واللہ اور اللہ جل جلالہ علیم بہت جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں. بس کافی. آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، دیکھو ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو اس کے لیے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، وہی دیتا ہے سب کو، بادشاہیاں وہی دیتا ہے. یہاں مراد ہے کہ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا. جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو قوم نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار. مطلب اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کے دین کے مددگار یا تیرے مددگار یعنی عیسیٰ علیہ السلام. یہاں بھی فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ مجازن کہا گیا، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ کیسے دیں گے آپ، مجازن کہا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو دو گے، دینی کاموں کے لیے. جہاد کی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جس طرح جہاد بالنفس ہوتا ہے، اسی طرح جہاد بالمال بھی ہوتا ہے. تو مال کا جہاد جو آپ جہاد کریں گے یعنی مال دیں گے، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو. یا پھر قرض وہ ہوتا ہے جو مقروض نے واپس کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے عاجز مسکین بندوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو دو گے تو گویا کہ مجھے دے دیا، ان کو دینا مجھے دینا ہے. کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے رزق کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تم نے لباس نہیں دیا.
وہ مخلوق عرض کرے گی یا اللہ تو کھانے پینے لباس ان چیزوں سے پاک ہے، تو ارشاد فرمائے گا میرا بندہ جب تم سے مانگ رہا تھا اس کو دینا ایسے تھا جیسے تم مجھے دے رہے، میرے نام پہ مانگ رہا تھا، اس کو نہیں دیا تو گویا کہ تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو یہاں بھی اللہ جل جلالہ قرض مانگ رہا ہے، اور قرض بھی کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اپنی مخلوق کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک مذہبی وہ ہے لطیفہ سا کہ مالداروں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا، مال دیا، دولت دیا، لیکن ہم سے مانگ رہا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ بھی ہم پہ کرم ہے، دیا ہوا اس کا ہے لیکن پھر بھی ہمیں مخاطب تو کیا ہے نا۔ تو غریبوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم پہ تم سے بھی زیادہ مہربان ہے کہ ہمارے لیے مانگ رہا ہے، اللہ جل جلالہ ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ اب دیکھو نا جتنے بھی لوگ قرض مانگتے ہیں نا اپنوں کے لیے مانگتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ اب قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ بر وقت ادا کرے، دینے والا کوئی شرائط ایسی نہ رکھے جس میں بڑھوتری کی شرط ہو، سود کی شرط ہو، یا اتنے دوں گا اتنے لوں گا، یہ شرط نہ ہو، اور واپسی والا بھی کوئی بغیر کسی ارادے نیت کے ٹائم پہ واپس کرے، اگر توفیق ہے تو کچھ زیادہ واپس کر دے، یہ قرض حسنہ ہے۔ اگر توفیق اللہ نے دی ہے، بزنس کیا، کاروبار کیا، کچھ بھی نہیں تھا، قرضے سے لے کے اپنا کاروبار کھڑا کر لیا ہے، تو حق تو اس کا اتنا ہی بنتا ہے جتنے اس کے پیسے ہیں بر وقت دے دیے جائیں، لیکن بغیر پہلے کی پیشگی شرائط کے خود ہی کچھ اس کے ساتھ اضافہ کر کے دے دے تو یہ جائز، نہ صرف جائز بلکہ اچھا طریقہ ہے کہ اس کے پیسوں سے اللہ نے تجھ پہ کرم کر دیا ہے، تیرا کاروبار چل پڑا ہے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کو قرضہ دے دیا بس اس کے ساتھ تعلق ختم، کس نے واپس دینا ہے؟ کوئی غریب دے ہی دے گا، اکثر اچھے لوگ تو قرضہ کوئی واپس، حکومت کو کوئی قرضے نہیں دیتے، کھربوں روپے لے لیے، واپس کس نے کرنے ہیں؟ چلو وہ تو حکومت کے ہیں، عوام میں بھی جس کو قرضہ دے دیا 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو شکریہ کے ساتھ بر وقت واپس کر دیں، اپنے پیسے دے کے پھر خود ہی ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ دینے والا بیچارہ خود مقروض کی طرح اس کے گھر جاتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ صحیح طریقہ نہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ قرض حسنہ مجھے دو۔ اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تم اپنا کام چلا لو تو اور واپس کرے تو کچھ زیادہ دے دے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو تو میں تمہارے لیے اس کو بڑھا دوں گا، ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں گا، ایک کے بدلے میں 10 گنا۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جس نے ایک دانہ زمین میں بو دیا۔ یہ گندم ہوتی ہے، ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی جڑوں سے اور پودے نکلتے ہیں، تو گویا قرآن نے مثال دی کہ اس سے 7 پودے نکلے، اور ہر پودے کے سر میں ایک سٹا ہوتا ہے جس کو ہم ان کو بھی ڈڈا کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو اس میں 100 دانے، تو ایک سے 700 بنا دیتا، ایک دانے سے 700۔ تو فرمایا نیکی کرنے والے کو ایک نیکی کے بدلے میں ہم 700 گنا دیتے ہیں اگر اخلاص زیادہ ہو، اور اگر خلوص اور زیادہ ہو تو ایک کے بدلے میں اس کو 2 چند کر دیتے ہیں، 1400، زیادہ اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور جس کا اخلاص حد درجے کا ہو پھر اس کو بغیر حساب کے دیتے، بغیر حساب کے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، دینے والے کا بھی، لینے والے، قرض کسی کو دے دیا ہے تو دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اگر توفیق دی ہے اور پتہ ہے کہ مقروض کے پاس پیسے نہیں ہیں
تو جا کے اس کو مزید مہلت دے دے. پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دے سکتا، تو مہلت دے دے. اگر اللہ نے بہت کرم کیا ہے تو معاف کر دے، آدھے معاف کر دے، سارے معاف کر دے. قرض حسنہ سے مراد تو ہم کہتے ہیں کہ توفیق ہوئی تو واپس کر دوں گا، ہاں اگر نہ ہوئی تو تم مجھے معاف کر دو، یہ بھی کچھ نہیں نہیں نہیں. اچھا اس کی مرضی ہے صرف. اچھا قرض حسنہ میں یہ معافی والی بات نہیں ہے. ہاں پیسے والے کی مرضی ہے کہ وہ مہلت دے دے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی اور ٹائم آ گیا نہیں دیتا ہو تو یہ اس کو عدالت بھی لے جا سکتا ہے، قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اس نے جو پیسے دیے. لیکن بہتر طریقہ جو قرآن نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو مزید مہلت دے دو، اور اگر پھر مزید، یہ تمہاری ثوابدید پہ، اور اگر تم نہیں دے سکتے مہلت تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو معاف کر، آدھے معاف کر دو، سارے معاف کر دو. جب اس کی توفیق ہی نہیں دے سکتا، اپنی ضروریات کو بیچے گا، اپنا گھر بیچے گا، یا مجبور ہوگا اور لوگوں سے جا کے سود پہ مانگ کے تمہیں دے گا. جب نہیں ہے تو کچھ تو کرے گا نا. وہ بعض لوگ گردوں تک بیچنے پہ آ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے توفیق دی ہے، اور جو لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے قرضہ ادا کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے نا، تو جنازے کے وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مومن کے بس دعا فرماتے تھے، اس کا حیا رکھتے تھے. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے، کتنے روزے اس کے رہتے ہیں، حج کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ بہت بڑے بڑے احکامات ہیں، فرائض ہیں، لیکن مر گیا ہے بس. لیکن ایک چیز کا حضور پوچھتے تھے لازماً کہ یہ مقروض تو نہیں ہے، اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. تو اگر صحابہ کہہ دیتے یا اس کے والی وارث، ہاں یا رسول اللہ اس پر قرضہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. ہوا کبھی بھی نہیں کہ حضور نے کوئی جنازہ چھوڑا ہو، صرف تعلیم امت کے لیے. وہیں پہ اس کے وارث آگے آ جاتے، یا رسول اللہ ہم ذمہ لیتے ہیں، ہم دیں گے. یا وارث اگر غریب ہوتے تو امیر صحابہ آگے آ جاتے، یا رسول اللہ ہم دیں گے. یا جس کا وہ ہوتا، جس کے پیسے ہوتے، جس نے دیے ہوتے، وہ آگے آ جاتا، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. جنازہ تو حضور پڑھاتے تھے، لیکن یہ اس مرنے والے کے ساتھ حد درجے کی مہربانی فرماتے تھے. حضور کو پتہ تھا میں پیچھے ہو جاؤں گا تو یا تو یہ پیسے والے معاف کر دیں گے، یا اس کے وارث دے دیں گے، یا امیر صحابہ اس کا قرضہ اور اس کا بوجھ ہٹا دیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کے ساتھ ایک مہربانی فرماتے تھے، لیکن ساتھ ایک وعید بھی ہے کہ رحمت للعالمین فرمانے میں نہیں پڑھاتا، یعنی سخت حکم بھی ہے. تو قرضے کے معاملے میں پوری کوشش کرنی چاہیے. پہلے تو لو نہیں لیا ہے، اور لیتے ہوئے اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عطا کیے، کوشش تو میری پہلی فرصت میں یہ واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اگر لیتے ہی نیت خراب ہو کہ کس لینے دے کس دینے دے، پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا. اللہ جل جلالہ پھر توفیق بھی نہیں دیتا. لیتے ہی آپ کی نیت ہو کہ یہ لیے ہیں انشاءاللہ واپس کروں گا، اور جیسی آئے واپس کرے، اللہ توفیق دیتا ہے. لیکن لیتے ہی نیت خراب ہو کہ کس نے لینے اور کس نے دینے، تو پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ، پیچھے ہم نے ایک دوسرا پیغمبر کا پڑھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، وہ تقریباً تیسرے نمبر پہ تھے، یہ 5ویں 6ویں سے بھی بعد میں تھے. حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں جالوت ایک بہت بڑا کافر تھا، اور بہت بڑا سپر پاور اس زمانے کا سمجھ لیں، بہت بڑے لشکر تھے، طاقتور تھا. مسلمانوں نے اس دور کے جو مسلمان تھے شمعون علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ تو ضعیف العمر ہیں، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ میری رہنمائی فرماؤ کہ میں کس کو بادشاہ بناؤں. تو اللہ رب العالمین نے، حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تیرے جو کچن میں ہی آئل پڑا ہوا ہے خود بخود ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ جو تیرے گھر بندہ آیا ہے نا
یہ بادشاہی والا ہے، اس کو بادشاہ بنا دو۔ اور دوسرا، آپ کا جو عصا ہے اس کے ساتھ ناپو، جس کے ساتھ پورا ہو۔ یہ دو تین نشانیاں اللہ جل جلالہ نے جناب شموئیل علیہ السلام کو بتا دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت طالوت، جو طالوت تھا وہ اس کے گدھے گم ہو گئے، دو، غریب آدمی تھا، قد لمبا تھا، صحت مند تھا، علم بھی اللہ نے دیا ہوا تھا، لیکن تھا غریب، گدھے گمے ہوئے تھے۔ تو تلاش کرتے کرتے اس علاقے میں آ گیا، پتہ چلا کہ آپ پیغمبر ہے اور لوگ آتے ہیں جو بھی کھانا وہ کھلاتے ہیں، یہ بھوکے تھے، وہاں کھانے کے لیے گئے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو گھی یا آئل تھا وہ ابلنا شروع ہو گیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہی ہوگا۔ آپ نے تھوڑا سا اس سے آئل لے کے اس کے سر پہ بھی لگایا اور وہ عصا لے کے اس کے ساتھ ناپا تو دیکھا کہ وہ اس میں یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے قوم کو بلایا، لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو کیسے بادشاہی، یہ تو غریب آدمی ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، یہ کیسے بادشاہ ہوگا؟ ہم زیادہ پہلے خود ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ بادشاہ بناؤ، اب پیغمبر نے اللہ کی ہدایت کے مطابق بنا دیا تو کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس خاندان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو ہم نے دیا ہے اپنا جسم اور علم۔ بادشاہت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جسم یعنی جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت، علم دیا ہوا ہے۔ وہ نہیں مان رہے تھے تو اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے لیے تابوت سکینہ آئے گا۔ تابوت سکینہ پہلے جالوت نے یا اور بادشاہوں نے ان لوگوں کو مار کے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا تھا، ان کی ساری، اور وہ تابوت بھی چھین کے لے گئے۔ اس تابوت کو انہوں نے بے حرمتی کی، جب بے حرمتی کی تو ان پر بھی طرح طرح کے اس تابوت کی وجہ سے آزمائشیں اور امتحان اور سزائیں ملنے لگی۔ وہ تابوت جو تھا وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا اور نسل در نسل آتے آتے شموئیل علیہ السلام اس پیغمبر کے دور تک آیا تھا، شموئیل علیہ السلام سے پہلے تھا۔ اس میں ایک تو سارے پیغمبروں کے گھروں کے نشانات تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کی تصویریں تھیں اس میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سب سے نمایاں تھی۔ اور جناب موسیٰ کے پاس آیا علیہ السلام تو آپ نے تورات کے کچھ تختیاں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی وہ لکھی ہوئی آپ کو ملی تختیوں میں، تو وہ گویا کہ وہ تختیاں بھی عطیہ الہی تھی، تو وہ تختیوں کے کچھ پیس بھی اس میں رکھ دیے، اپنا عصائے مبارکہ بھی اس میں رکھا، کچھ اور بھی اس طرح کے تبرکات تھے۔ تو بنی اسرائیل پر جب بھی جنگ مسلط ہوتی تھی اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ تبرکات سے اللہ جل جلالہ کرم فرماتا ہے، مہربانی۔ اس تبرکات پر پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اگر وہ آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ ادھر ان پہ اس تابوت کی وجہ سے مشکلات تھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو گندگی میں پھینک دیا، پھر اس کی وجہ سے اور خراب ہونے لگے تو انہوں نے اس کو نکالا اور ایک بیلوں کی وہ بیل گاڑی ہوتی ہے نا، اس میں رکھ کے بیلوں کو ہانک دیا، جدھر جاتے ہیں جائیں، ادھر سے نکلیں۔ فرشتے ان کو بیلوں کو ادھر لے آئے اور یہ تابوت ان کے پاس آ گیا۔ پھر یہ بتایا تو وہ مان گئے۔ پھر لاکھوں کی تعداد میں حضرت طالوت کے ساتھ یہ لوگ نکلے جہاد کے لیے، اور انہوں نے حکم دیا کہ رستے میں ایک نہر آ رہی ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا، اگر بہت جس کو پیاس لگی ہے ایک چلو پی لے، بس۔ امتحان تھا، اب یہ سفر کر کے آئے تھے، پیاس تھی، جیسے ہی پانی دیکھا ٹھنڈا میٹھا پانی، امتحان تھا نا، سب نے پی لیا۔ صرف 313 ایسے تھے جو بدر کی تعداد کے برابر، جنہوں نے یا تو ایک چلو پیا یا نہیں پیا۔
جو حضور کے اصحاب بدر تھے، اتنے لوگوں نے گویا کہ حضور کے صحابہ کو تیار کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے. سارا یہ تو گزرے قصے ہے نا، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ 313 لوگ تھے اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام گویا کہ وہ ہوتے ہیں علمدار، یعنی فوج میں مرکزی حیثیت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. جالوت نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، اگر فتح ہو گئی تو یہ علاقے بھی ہمارے ہو جائیں گے، تو آدھا حصہ ملک کا میں اس آدمی کو دے دوں گا جس نے جالوت کو قتل کر دیا، آدھی بادشاہی میں اس کو دے دوں گا. چنانچہ حضرت اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، اپنا داماد بھی، بادشاہ کا داماد بننا بھی اعزاز کی بات ہے، اب تو وہ بادشاہ بن گیا تھا. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. ابھی تک آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. وعدے کے مطابق طالوت نے آدھی بادشاہی بھی دے دی، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کروا دیا. چونکہ آپ نے آگے جا کے نبوت کا اعلان کرنا تھا، طالوت ایک عام آدمی تھا، یہ نبی تھے، تو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ملک کا نظام چلایا بنسبت طالوت کے. اور بعد میں وہ حصہ بھی یا طالوت کے مرنے کے بعد یا اس کی اولاد، انہوں نے کچھ ظلم زیادتیاں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ظلم زیادتیاں کی، تو حضرت داؤد نے ان سے بھی جہاد کر کے سارا ملک لے لیا، یا اس کے مرنے کے بعد لے لیا داماد جو تھے، اور سارے علاقے پہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی حکومت ہو گئی. بعد میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. تو یہ جتنا بات کا سبق ہے نا، یہ سارا اس کا میں نے تشریح کر دیا ہے. انشاءاللہ پھر کل اور پرسوں اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے. یہ جتنا آگے سبق آ رہا ہے سارے کا یہ خلاصہ اور تفسیر میں نے عرض کر دی ہے. یہ اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لو، پھر کل انشاءاللہ العزیز تو 2 دنوں میں اس کو پڑھ لیں گے. ساری تفسیر میں نے بیان کر دی. کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، بس اضافہ فرما دے گا اس کے لیے اللہ جل جلالہ بہت زیادہ اضافہ، اور اللہ جس کے لیے چاہے قبض کر لے، جس کے لیے چاہے وسیع کر دے، اسی بارگاہ میں سب نے لوٹنا ہے. آگے پھر انشاءاللہ کل